تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب ان کا آپس میں جو تعلق تھا میاں بیوی کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو گئے۔ اب ان کا آپس میں رہنا بھی ناجائز ہے، اور اس مرد کا اس عورت کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب عورت کے لیے پردہ ہے کہ وہ شخص سے پردہ کرے جس نے اسے طلاق دی ہے۔ اب بالکل عورت کہیں اور تو نکاح کر سکتی ہے، اس شخص سے نکاح نہیں کر سکتی جس نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے۔ مطلب کیا ہے کہ جب شوہر نے طلاق دے دی اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، البتہ اگر وہ عورت کہیں اور نکاح کر لے اور وہ نکاح کے بعد وہاں زندگی گزارے، اس دوران اگر یہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے یا خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ عدت گزار کر اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ ایک فطری طریقہ بیان کیا ہے شریعت مطہرہ نے کہ جب پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس پر تو حرام ہو گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ دوسرا شخص یہ جب چاہے، دونوں میاں بیوی ہیں آپس میں، اب یہ دوسرا شخص جب چاہے گا، چاہے خدا نخواستہ ان کے آپس میں اختلاف ہو تو وہ اس وجہ سے طلاق دے یا اپنی مرضی سے، تو اس صورت میں یہ حلال ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ لیکن باقاعدہ طور پر یہاں حلالے کا اہتمام کرنا کہ بھئی چلو طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں تو گنجائش نکلتی ہے، حلالہ کروا لیا جائے اور 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکاح کر لیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ روش درست نہیں ہے۔ اس سے بچنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کی سنن ابن ماجہ کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر، ان دونوں پر رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت ہے۔ تو ہمارے ہاں جناب اس کو ایک معمول کی بات بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، چلو جناب 2-4 گھنٹے کے لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں، 1 دن کے لیے نکاح کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ عدت گزار لے گی اور پھر پہلے شوہر سے، یعنی ہم نے جو شریعت کا حکم تھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے میں طلاقیں بہت زیادہ ہونے لگیں۔ اگر پہلے سے ہی شوہر کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ میں اگر اس کو طلاقیں دے دوں گا، 3 طلاق میں نے دے دی تو یہ دوبارہ میرے نکاح میں نہیں آئے گی، تو شوہر کبھی بھی طلاق کی طرف نہیں جاتا۔ اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں نے طلاق دی تو میرے ہاتھ سے گئی۔ اب اس کو پتا ہے کہ طلاق دے بھی دی تو گنجائش ہے حلالہ کر کے، اور اب تو معاذ اللہ لوگ جو ہے وہ دیگر مکاتب فکر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جائے۔ اب تو لوگ اس طرف بھی جانے لگے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو پھر یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی اب وہ اس کے لیے غیر محرم ہے شرعی طور پر، لیکن اس کو ابھی بھی شوہر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا شوہر کے جس نے نکاح کیا ہے، جس کے نکاح میں وہ ہے، اس کو ایک اجنبی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے وہ عورت بھی اس کو اجنبی سمجھتی ہے کہ اس کا بس مجھ سے یہ ایک رات کا تعلق ہے یا چند گھنٹوں کا تعلق ہے، اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی وہ جس کی بیوی ہے، جس کے حقوق ایک دوسرے پر لازم ہے، جو ایک دوسرے کے اب میاں بیوی بن چکے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو اجنبی سمجھے، اور وہ شخص کے جو طلاق دے چکا ہے، جو غیر ہے، جو اجنبی ہو چکا ہے، وہ ابھی بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میرا اس پر یہ حق بنتا ہے۔ وہ خود آگے بڑھ کر حلالے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ علماء امت نے جو حلالے کے مسائل کتابوں میں بیان کیے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کریں گے کہ اگر یہ حلالہ اتنی ہی ناپسندیدہ چیز ہے تو علماء نے اس کو کتابوں میں کیوں بیان کیا؟ علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ ایک مکمل ضابطہ ہوتا ہے، اس کے تحت بیان کیے جاتے ہیں۔ علماء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے اور نکاح کے اگلے دن وہ کسی وجہ سے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے،
اگلے دن ہی دونوں میں میاں بیوی میں اختلاف ہوا، اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ایک دن اس کی بیوی رہی ہے، تو کیا اب یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ تو علماء نے پھر یہ مسئلہ بیان کیا کہ جی ہاں، جو قرآن مجید میں حکم بیان ہوا اس پر عمل ہو چکا ہے، تو اب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اب ہم نے جناب اس کو سمجھ لیا کہ اب ایسا ہی کرنا جو ہے یہ ٹھیک، اور ایسے ہی کر لیا جائے، تو بلا ضرورت حلالے کی طرف جانا اس کو منع قرار دیا گیا ہے، مکروہ تحریمی تک قرار دیا گیا ہے۔ تو جب ایک شخص نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں، اب ان کا تعلق آپس میں ختم ہے، اب وہاں حلالے کی طرف نہ جایا جائے، اب اس عورت کا نکاح کہیں اور کیا جائے، اس شخص کا نکاح کسی اور خاتون سے کیا جائے، حلالہ کر کے دوبارہ ان دونوں کو ملانے کے چکر میں یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اس سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کوئی بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ آ جائے۔ بعض مسائل ایسے آ جاتے ہیں سامنے کہ جس میں پھر اس صورت پر عمل کرنا یہی ایک حل رہ جاتا ہے، وہ چند مسائل ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی تو اب معاملہ ختم ہے، اب اس کی شادی کہیں اور ہی کریں، حلالہ کروا کے اب جو ہے وہ دوبارہ اس شوہر کے لیے اس کو جو ہے وہ راضی نہ کیا جائے یا مجبور نہ کیا جائے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے شریعت کے مسائل کو سمجھ لیا تو ہمارے لیے اس میں بڑی آسانی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ حلالے کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اس پر مذاق بھی بناتے ہیں، بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں نے مسئلہ اپنی طرف سے بنایا ہے، حالانکہ یہ حکم قرآن مجید میں ہے کہ اگر پہلا شوہر طلاق دے دے تو اب عورت اس پر حرام ہو گئی، جب تک وہ کہیں اور شادی نہ کر لے اور دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے دے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ ہے، یہ مرد و عورت کی مرضی پر موقوف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا نکاح کیا جائے یا ایک رات کا نکاح کیا جائے اور اس طریقے سے ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس چیز سے بچنا اور اس مسئلے کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں جو ہے یہ اس طرح کے مسائل پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور پھر سارا الزام آتا ہے شریعت مطہرہ کے اوپر۔